نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی یہ محفل پاک جس میں ہم سب شریک ہیں، یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے محمد قاصد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کی ساری فیملی کو، ان کے بہن بھائیوں کو اللہ کریم صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. پردیس کے اندر دیکھیں، یہ موت کا سلسلہ تو جب سے کائنات بنی ہے چل رہا ہے اور چلتا رہنا ہے، قیامت تک کوئی آئے گا کوئی جائے گا. لیکن پردیسیوں کو اور پردیس میں رہنے والے بچوں کو اور فیملیز کو اور اولاد کو جو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری وقت میں اکثر جو ہیں وہ اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے پیاروں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو آخری وقت میں میت کو کندھا دے لینا ہوتا ہے اور اس کو قبر پہ مٹی ڈال لینی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ صبر حاصل کرنے کا باعث بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے پیاروں کے انتقال پر، ماں ہو، کائنات کا سب سے عظیم اور عزیز رشتہ ماں اور باپ ہیں، تو اگر ان پر وہ نہ پہنچ سکے تو ساری زندگی یہی جو ہے نا وہ ذہن کے اندر خیال رہتا ہے، اور یہ دکھ اور یہ احساس ختم نہیں ہوتا کہ کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا. بہر کیف یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ عمل جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، اب چونکہ سانسیں نکل گئی، دنیا سے رخصتی ہو گئی، تو اب وہ عمل خود نہیں کر سکتا. وہ عمل جو وہ خود کیا کرتا تھا، وہ اعمال جس کا اس کی ذات اور زندگی کے ساتھ تعلق تھا، انقطع عملہ، حضور نے فرمایا وہ اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے. وہ اس کا نیکیوں والا اکاؤنٹ، وہ والے جو عمل ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث، نبی پاک نے فرمایا مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں. الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے کہ وہ 3 عمل مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں مرنے والے کو. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او صدقۃ جاریۃ، اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کوئی نیک صدقہ جاریہ کیا ہو، اس نے خود کیا تھا صدقہ جاریہ، یا وہ اس کے مرنے کے بعد کوئی صدقہ جاریہ اس کے نام کا کرتا ہے، یا اس نے خود کیا تھا مرنے اپنی زندگی کے اندر اس نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی تھی، ساری نہیں تعمیر کروائی، اس نے مسجد میں کچھ حصہ ڈال دیا تھا، اس میں مسجد میں ایک اینٹ لگا دی تھی، اس نے کوئی درخت اس نیت سے لگا دیا تھا سرے راہ کہ کوئی مسافر یہاں آ کر سائے سے فائدہ اٹھا لے گا، اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا تھا، اس نے کوئی نلکا لگوا دیا تھا، ہینڈ پمپ لگوا دیا تھا کہ لوگ اس سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے. الغرض کہ اس نے کسی بچے کو علم پڑھانے پر اپنا مال خرچ کر دیا کہ چلو یہ پڑھے گا تو آگے اللہ کا دین پھیلتا رہے گا. تو اس طرح کا کوئی بھی عمل اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ عمل جاری رہے گا،
جب تک وہ مسجد کھلی رہے گی، اس میں سجدے، نمازیں، ذکر و اذکار ہوتا رہے گا، اعتکاف ہوتے رہیں گے، اور جب تک وہ درخت رہے گا اور اس کے سائے سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اور اس درخت سے صرف سائے سے ہی فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درخت جو بندہ اگاتا ہے نا، اس میں سے 3 طرح کا صدقے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس کے سائے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے جو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل کھانے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو پرندے آ کر اس پر بیٹھتے ہیں اور اس کے پتوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں پھل سے، یعنی پرندوں کا صدقہ، انسانوں کا صدقہ، یہ سارے ثواب کرنے والے کو ملتے ہیں۔ اور دوسرا عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر مرنے والا اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا۔ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر مرنے والا اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ گیا، ایسے نیک بیٹے چھوڑ گیا، ایسی نیک بیٹیاں چھوڑ گیا کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والے ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، او ولد، یا اولاد ہو، صالح اور نیک بھی ہو، یدعو لہ اور اس کے لیے دعا کرنے والی بھی ہو۔ 3 چیزیں ہیں۔ اور یہ جو ہم آج یہ عمل کر رہے ہیں، آج ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے بھائی کی والدہ کے سال ثواب کے لیے دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ اسی نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا اور حدیث کا حصہ ہے۔ اور یقیناً آپ جب یہاں پر دعا مانگی جائے گی، دعائیں بخشش ہوگی، دعائیں مغفرت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کے درجے بلند فرمائے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور تیسرا کون سا عمل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ یا پھر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کو نفع بخش علم پڑھایا ہو، نفع بخش علم پڑھایا ہو، تو وہ یعنی کہ اس میں محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس علم سے مراد کوئی صرف قرآن کا علم نہیں، صرف حدیث کا علم نہیں، صرف دین کا علم نہیں، بلکہ اگر کسی نے، مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی کو کوئی ایسا ہنر سکھا دیا ہو، کوئی ایسا فن سکھا دیا ہو، کوئی ایسا کام سکھا دیا ہو کہ وہ اس ہنر اور اس فن کی وجہ سے رزق حلال کمانے کے قابل ہو گیا ہو، تو جب تک وہ رزق حلال، اب دیکھیں رزق حلال تو وہ جو بعد میں زندہ ہے وہ کما رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب تک اس کے شاگردوں کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور لوگ رزق کماتے رہیں گے، کیونکہ اس نیکی کا اور اس علم کا باعث وہ مرنے والا بنا تھا، تو جب تک وہ لوگ رزق حلال کماتے رہیں گے اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اب میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، پھر حدیث پاک سن لیں، کچھ دوست بعد میں آئے وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب کوئی بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے، او صدقۃ جاریۃ، یہ اس نے اگر زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو، صدقہ ایسا کیا ہو جو اس کے بعد بھی جاری و ساری رہے، رکے نہ، اور یا پھر اس نے اپنی زندگی میں او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے گیا، وہ اس قابل اپنی اولاد کو بنا کے گیا ہو کہ وہ اس کے حضور جھکنے والی ہو، کہ وہ اس کے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، وہ نیکی کرنے والی ہو، تقوی والی اولاد ہو، پرہیزگاری والی ہو، اور پھر اس کے لیے دعا مانگتی رہے۔ اولاد کی دعاؤں سے بھی والدین کو، مرنے والوں کو فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع بہ، یا مرنے والے نے نفع بخش علم پڑھایا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا درجہ مرنے کے بعد، روحیں جہاں ہماری رہتی ہیں، مرنے والوں کی روحیں جہاں رہتی ہیں اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، تو اس بندے کا نا درجہ اللہ بلند کرتا ہے۔ جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے نا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں عرض کرتا ہے یا اللہ آج میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے، یعنی پہلے سے مجھے اوپر والی اسٹیج آج نصیب ہو گئی ہے تو یہ درجہ بلند کیوں ہوا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اسے جواب دیا جاتا ہے کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ تو دوستان عزیز، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ اولادیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں،
ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، اپنا مال جو ہے ان کے نام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ میرے والد دیکھو نا، اگر مرنے والے کی طرف سے حج کیا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مرنے والے کی طرف سے نفلی روزہ رکھا جائے اس کو ثواب پہنچتا ہے، مرنے والے کی طرف سے اگر نفل پڑھے جائیں اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ جو اگر مرنے والے کے ذمہ کوئی قرض ہو، وہ مقروض تھا کسی کا، تو کیا اولاد قرض نہیں ادا کرتی؟ اس کا کرتے ہیں نا، اس کا قرض ادا کرتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے بھائی جو کہتے ہیں جی نہیں، مرنے والے کو زندہ کے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ ایسے فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، یہ وہ جو کر گیا اسی کا اس کا فائدہ، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اگر اس بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ مرنے والے کو صرف اسی عمل کا فائدہ ہونا ہے جو اس نے خود کیا تھا، بعد والوں کا نہیں ہونا، تو بھائی یہ جو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہ بھی مرنے والے کا عمل نہیں ہوتا، یہ بعد والوں کا عمل ہوتا ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، اب جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے لیے، تو یہ جنازے سے اگر بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر نماز کے اندر، نماز پنجگانہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا جب تم نماز پڑھو تو تشہد کے اندر بیٹھ کر میرے نبی آخر الزمان پر درود و سلام پڑھ لینے کے بعد، مجھے سجدہ اور قیام اور رکوع کر لینے کے بعد، اے نمازی تو نے ایک کام لازمی کرنا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ کہ تو نے وہاں بیٹھ کر اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو بھی، میری نسل کو بھی نمازی بنا، پھر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، مولا مجھے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، میری ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جب قیامت کے دن حساب و کتاب قائم ہوگا تو مولا سارے مومنین کی بھی بخشش فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کے سائے قائم و دائم رکھے، جن کے والدین دونوں یا کوئی وفات پا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔